بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 399، فصل فیما تحل به المطلقہ، ان مسائل کے بارے میں جس سے مطلقہ حلال ہوتی ہے۔ حلال ہوتی ہے کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ کیسے حلال ہوتی ہے؟ ایک طلاق رجعی دیے وہ تو حلال ہی سے، رجعت کر لے تو واپس بھی بن جاتی ہے۔ اگر ایک طلاق رجعی نے طلاق بائنہ دے دی، طلاق بائنہ کے اندر دو قسم کی بائنہ ہیں، ایک بائنہ ہے ایک طلاق بائنہ یا دو طلاق بائنہ، اس کو صرف بائنہ بولتے ہیں، اور ایک بائنہ وہ ہے جو تین دے دیے جاتے ہیں تو اس کو مغلظہ بولتے ہیں۔ اس کا لفظ مغلظہ ہے کیونکہ وہ گاڑی ہو جاتی ہے بہت مضبوط، تو وہ بھی حساب سے بائنہ سے، بائنہ کا مطلب جدائیگی والی طلاق۔ تو یہاں پر مسئلہ ہے پہلا کہ جب طلاق ہو بائن تین سے کم، فلہو ان یتزوج فی العدۃ بعد انقضائها، تو اس کے لیے ہے کہ اس سے شادی کرے عدت میں بھی اور اس کے گزرنے کے بعد۔ عدت میں شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی اور اس سے شادی کرنے کا نہیں ہے، اسی سابقہ شوہر سے شادی کرنے کا ہے۔ سابقہ کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ بائنہ طلاق ہو گئی۔ سابقہ کیوں بول رہے ہیں؟ اور عدت گزر رہی ہے تو کسی اور کے پاس تو جانے کا ہے نہیں، لہذا اس سے واپس نکاح ہو سکتا ہے عدت میں بھی، عدت گزرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد تو سوال ہی نہیں ہے، عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ غیر عورت کی طرح یہ بھی غیر عورت ہے، کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لأن حل المحلیت باقی، اس لیے کہ محل کا حلال ہونا باقی ہے، اس لیے کہ بیوی نہیں رہی لیکن محل حلال ہے، واپس نکاح کرے تو۔ لأن زوالہ معلق بالطلقۃ الثالثۃ فینادم قبلہ، اس لیے کہ اس کا زائل ہونا معلق ہے تین طلاق سے، اس کا زائل ہونا معلق ہے تین طلاق سے، فینادم قبلہ، تو لہذا اس سے پہلے محل کا زائل ہونا منعدم ہوگا، یعنی محل حلال باقی رہے گا، تین طلاق سے پہلے رہے گا، محل کا زائل ہونا منعدم ہوگا۔ کیا مطلب؟ محل کا زائل ہونا نہیں ہے، نفی اس بات، محل کا زائل ہونا نہیں ہے یعنی محل باقی ہے، زائل نہیں ہوا، یہ مطلب۔ ومنع الغیر فی العدۃ لاشتباہ النسب ولا اشتباہ فی اطلاقہ، اور غیر کو منع کرنا عدت میں نسب کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے، اور کوئی اشتباہ نہیں ہے اس کو مطلق رکھنے میں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عدت میں غیر سے نکاح کرنا منع ہے، خود اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ غیر سے نکاح کرنا کیوں منع ہے؟ نسب مشتبہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ نے کسی کو جو ہے طلاق دے دی، اب انہیں اسی حالت میں عدت گزارے بغیر سے نکاح کر لی، تو ہو سکتا ہے انہیں حاملہ تھی کہ کیا آئے گی، ہو سکتا ہے انہیں حاملہ تھی کہ کیا آئے گی، تو حمل مشتبہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اسی وجہ سے غیر سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، خود اپنے شوہر سے نکاح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں رہتی ہے۔ بولو ولا اشتباہ فی اطلاقی، اور اس کے مطلق رکھنے میں کوئی جو ہے نسب کا اشتباہ نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْأَمَةِ لَمْ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا۔ کیا بول رہے ہیں دیکھیے، اور اگر ہو طلاق تین، آزاد میں تین طلاقیں پڑ گئی، یا دو باندھی میں، کیونکہ باندھی کی دو طلاقیں ہی مغلظہ ہیں، باندھی کی دو طلاقیں ہی مغلظہ ہیں۔ لم تحل له حتى تنکح، نہیں حلال ہے وہ اس کے لیے، لم تحل له نہیں حلال ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ کون؟ وہ عورت، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح صحیح۔ نکاح کر لے کا مطلب کیا ہے؟ نکاح صحیح بولے تو نکاح فاسد نہیں، نکاح صحیح کا مطلب کیا ہے؟ انہیں جو ہے کسی حلال آدمی سے ہی نکاح کرنا، ہاں، غیر وہ جو ہے کون سا نکاح بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، کانٹیکٹ میرج، اس کو کیا بولتے ہیں؟ متعہ کرے تو بھی نہیں ہوتا، نکاح صحیح کرنا پڑتا، نکاح صحیح کرنا۔ وَيَدْخُلُ بِهَا، اور اس کے ساتھ دخول بھی کرے، وَيَدْخُلَ بِهَا، پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے یا اس سے مر جائے، تب جا کے انہیں پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے یہ صرف اسی وقت ممکن ہے انہیں کسی اور سے نکاح کر لے از خود زندگی گزارنے کے خاطر، خالی جا کے پلٹ کے آنے کے خاطر نہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں۔ والأصل فيه قوله تعالیٰ، اور اس میں اصل اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو نہیں حلال ہے اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے۔ یہ حلالہ کے نام سے جو ہے مسلمانوں کو
بہت بدنام کیا جاتا ہے غیر مسلمین میں کہ مسلمانوں کے پاس جو حلال عام ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہے وہ کوئی عورت کو طلاق دے دیا شوہر تو پھر اس کو دوبارہ حلال کرنے کے لیے جا کے کسی اور سے جو ہے وقت گزار لے کے آ جانا، ایسا ویسا انتہائی برا فعل ہے، ایسا ویسا ہے بولا جاتا ہے۔ اگر واقعتاً یہ ایسا ہی ہے تو یقیناً برا ہے، حالانکہ قرآن مجید کے مطابق حلالہ ایسا ہے ہی نہیں ہے، حلالہ نامی کوئی چیز قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ مطلب یہ ہے کہ طلاق کو کھیل بنانے کی اجازت نہیں ہے، طلاق کو کھیل بنانے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا ہے ایک طلاق دے کے چھوڑ دینا، پھر بھی نہیں رکھنا چاہتا اور ایک بھی طلاق دے دیا تب بھی گنجائش رہتی ہے، جب 3 دے دیا تب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نہیں پھر بھی اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں بولے تو اس وقت یہ بولا جائے گا کہ نہیں، اس وقت گنجائش کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں گنجائش نکل سکتی ہے، وہ صورت اتفاقی والی ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ اتفاقی والی کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ طلاق دے دینے کے بعد وہ بیچاری گئی عدت گزار لے کے کسی اور سے نکاح کر لی، نکاح کر کے اپنی زندگی گزار رہی، مان لو کہ انہیں مر گیا ٹکر لگ کے کچھ بھی ہو گیا، پھر کیا کری؟ بیوہ ہو گئی، وہاں پہ بھی کیا کری؟ بیوہ ہو گئی، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، وہاں جانے کے بعد بیوہ ہو گئی، پھر اب کیا کریں گے؟ لوگ مشورہ دیے کہ بھائی اب بیوہ تو ہو گئی، کیا کرتی؟ پہلے جو شوہر تیرے کو چھوڑ دیا تھا یا 3 طلاقیں دے چکا تھا، اگر اس سے ہو سکتا تم جو ہے دوبارہ نکاح کر لو، ممکن ہو سکے، تو پھر انہیں بھی سوچ لیا تو ایسا نکاح ہو گیا، تو یہ اتفاقی والی صورت ہے۔ ایسا پروگرام بنا کر یا جو ہے ویسے ہی کر کے کسی اور کے پاس جانا پلٹ کے آنا، اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو واقعتاً یہ بہت انتہائی برا اور گھٹیا عمل ہے، انتہائی ذلیل کام ہے۔ تو اعتراض جو ہے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی اسی عمل کی وجہ سے ہوا ہو یا غیر مسلمین کی ذہن میں آیا ہو، قرآن مجید کے مطابق یا فقہ کے مطابق ایسی کوئی شکل پروگرام کے طور پہ تو نہیں ہے۔ تو 3 طلاق کے بعد پھر دوبارہ نکاح ہونے کی ایک ہی شکل بچتی ہے کہ انہیں اتفاقاً جانا، اتفاقاً مطلب انہیں جو ہے خالی تو نہیں رہیں گی نا بھائی، زندگی بسر کرنے کی نیت سے کسی اور سے نکاح کر لی، پھر وہاں پہ بھی نہیں جم سکا، بہت سارے عورتوں کو نہیں جمتا، پھر انہیں طلاق دے دیا یا انہیں خلا لے لی، پھر اس کے آگے اپنے گھر میں رہنے لگی، پھر بولے کہ بھائی پہلے شوہر کے پاس تم رہنا چاہتی ہو تو رہو، کوئی مشورہ دیے، اس کو بھی خیال آیا نکاح کر لیے، ایسی کوئی شکل بن سکتی ہے، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ والمراد الطلاقۃ الثالثۃ والثنتان فی حق الامۃ کالثلاث فی حق العورۃ، اور مراد 3 طلاقیں اور 2 طلاقیں باندھی کے حق میں، یا ایسے ہی ہے آزاد کے حق میں 3 طلاقوں کی طرح، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لأن الرق منصف نہیں ہے، منصف لحل المحلیت، اس لیے کہ رقیہ جو عادی کرنے والی ہے محلیت کے حلال کو، جیسا کہ مشہور ہے، یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، رقیت کی وجہ سے نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ عادی ہوتی ہیں، طلاق بھی عادی ہوتی ہے، تو عادی کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ 1.5 ہو جانا چاہیے، تو طلاقوں میں 1.5 کوئی شکل تو ہے نہیں، لہذا اس کی جگہ پر 2۔ ثم الغایۃ نکاح الزوج مطلقا والزوجیۃ المطلقۃ انما تثبت بنکاح صحیح، پھر غایت یعنی انتہا، حرمت غلیظہ کی انتہا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ حرمت غلیظہ کی انتہا۔ شوہر سے نکاح کرنا ہے مطلق طور پر، شوہر سے نکاح کرنا ہے مطلق طور پر، مطلب کیا ہے؟ یہاں کوئی پروگرام نہیں رہنا کہ میں جو ہے صرف تمہارے پاس آئی ادھر جانے کی خاطر، اگر ایسا بولے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا؟ وہ متعہ ہو جاتا، اور متعہ حرام ہے، اور نکاح صحیح شرط ہے، نکاح صحیح شرط۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایسا پروگرام ڈال کے کرنے کا تو قطعاً کوئی اجازت ہے ہی نہیں۔ اچھا مطلق طور پر ہو، والزوجیۃ المطلقۃ انما تثبت من نکاح صحیح، اور مطلق زوجیت ثابت ہوتی ہے نکاح صحیح سے۔ مطلق زوجیت کیا ہوتی ہے؟ نکاح غیر صحیح سے زوجیت ثابت نہیں ہوتی، چاہے جو ہے دخول ہو جائے، چاہے وہ حرام ہو جاتا، وہ دخول حرام ہو جاتا، پھر یہ پہلے والے شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہوتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ مطلق نکاح نہیں تھا نا، وہ مطلق نکاح نہیں تھا، جب مطلق نکاح نہیں تھا تو پھر دخول حرام ہے، تو وہاں بھی حرام کام ہو گیا، پھر واپس اپنے پہلے شوہر کی طرف آنا چاہیں گی تو بھی حرام ہی کام ہوتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وشرط الدخول ثبت باشارۃ النص، دخول کی شرط جو ہے اشارۃ النص ثابت ہے، یہ سے پہلے اپن پڑھ چکے ہیں، وہ ہوا ان يحمل النکاح علی الوتی حملا للکلام علی الافادۃ، اور وہ یہ ہے کہ آیت کو محمول کیا جائے گا وتی پر، آیت کو حتی تنکیح زوجن غیرہ جو ہے نا، تنکیح بول کر توتیا مراد لیا جائے گا، کیا لیا جائے گا؟ اپن نور میں پڑھے نا ہے، ہاں، تو مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ دوسرے شوہر سے وتی کرے، کیونکہ لفظ زوج کے اندر نکاح ثابت ہو رہا ہے، لفظ زوج کے اندر اور نہیں ہو رہا، دوسرے شوہر سے زوج کرے، مطلب دوسرے شوہر سے نکاح کرے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا شوہر پہلے ہو چکا ہے،
دوسرا شوہر پہلے ہو چکا ہے، اس سے شادی کرنا یعنی اس سے وطی کرنا مراد ہے، اس سے وطی کرنا مراد. ایک تو یہ تفصیل ہے. یا اگر یا نکاح سے مراد نکاح ہی اگر لے لیا جائے تو پھر دخول کی قید جو ہے وہ حدیث عسیلہ کی وجہ سے، دخول کی قید حدیث عسیلہ. ہاں، اور حدیث عسیلہ کیا ہے بھائی؟ مشہور حدیث ہے. ارے مشہور حدیث ہے، کتاب اللہ پر مشہور حدیث سے زیادتی ہو سکتی ہے. حنف کے پاس مشہور حدیث کا بہت بڑا ہتھیار ہمیشہ رہتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور نکاح کو محمول کیا جائے گا وطی پر، حملا للکلام، کلام کو محمول کرنے کے طور پر، افادے پر نہ کہ اعادے پر. افادہ اور اعادہ ایک چیز ہوتی ہے. کلام کو افادہ کرنا زیادہ بہتر ہے، اعادہ کرنا بہتر نہیں ہے. اگر تنکیحہ کو نکاح پر محمول کیے بنا وطی پر محمول کریں گے تو یہ افادہ ہوں گا، کیونکہ زوج کے اندر وطی کے معنی پائے جا رہے ہیں، زوج کے اندر نکاح کے معنی پائے جا رہے ہیں. اگر زوج کے بھی وہی معنی ہے پھر نکاح کے بھی وہی معنی ہے تو اس کو کلام کا اعادہ بول سکتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو کلام اعادے سے زیادہ افادہ بہتر ہے. کلام میں اعادے سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ افادہ. تو افادے پر کلام کو محمول کرتے ہوئے نہ کہ اعادے پر. اذ العقد استفید باطلاق اسم زوج، اس لیے کہ عقد کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اسم زوج کے اطلاق سے. اسم زوج کے اطلاق سے زوج کے اندر عقد پایا گیا نہیں پایا گیا؟ عقد ہوا تو ہی زوج بنتا نا انہیں، عقد ہوا تو ہی زوج. ٹھیک ہے، ایک تو تفصیل یہ ہے. اور دوسرا جو ہے دخول کی قید حدیث عسیلہ کے ذریعے سے. دخول کی قید کس کے ذریعے سے؟ حدیث عسیلہ کے ذریعے. او یزاد علی النص بالحدیث المشہور، یا نص پر زیادہ کیا جائے گا حدیث مشہور کی وجہ سے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ نہیں حلال ہے پہلے والے کے لیے یہاں تک کہ چکھ لے وہ دوسرے کا عسیلہ شہد. وہ حدیث مشہور ہے. حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی ہو سکتی ہے. روی بروایات، جو مختلف روایات سے مروی ہے. ولا خلاف لاحد فیہ، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سوا سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا. حضرت سعید بن مسیب کے علاوہ دیگر تمام صحابہ اکرام، تمام فقہاء کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر جو ہے صرف نکاح ہی کافی نہیں ہے، نکاح کے ساتھ ساتھ دخول بھی ضروری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وقولہ غیر معتبر حتی لو قضا به القاضی لا ينفذ، اور ان کا قول یعنی سعید بن مسیب کا قول معتبر نہیں بول رہا. سعید بن مسیب کا قول معتبر نہیں، کیونکہ یہ ان کا جو ہے انفرادی قول ہے نا بھائی، اجماع صحابہ کے خلاف ہے، اس واسطے معتبر نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر قاضی اس کا فیصلہ بھی کر دے تو نافذ نہیں ہوگا. یعنی کوئی قاضی فیصلہ کر دیا کہ جو ہے ایک عورت کے بارے میں انہیں دوسرا نکاح تو کر لی اور رات نہیں گزاری دوسرے شوہر کے ساتھ، پھر جو ہے انہیں طلاق دے دیا. اب انہیں بولنا چاہ رہی کہ جو ہے میں دوسرے شوہر سے نکاح کر لی تھی، رخصتی کی نوبت نہیں آئی اور انہیں طلاق بھی دے دیا، کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ تو قاضی صاحب فیصلہ کر دیے ہاں جا سکتی ہو، کیونکہ سعید بن مسیب کا قول ہے. کیونکہ سعید بن مسیب کا قول ہے، اگر قاضی فیصلہ بھی کر دیا تو بھی نافذ نہیں ہوگا بولتے ہیں. ہمارے مسلم کیا بول رہے ہیں؟ نافذ نہیں ہے. اچھا صاحب، اس کے بعد بولتے ہیں والشرط الایلاج دون الانزال، اور شرط ایلاج ہے، دخول شرط ہے. کیا ہے؟ دخول شرط ہے، انزال شرط نہیں ہے. اچھا بات یہ ہے کہ دخول کے بعد تو انزال ہو ہی جاتا، دخول کے بعد تو ہو ہی جاتا، مگر کبھی کبھار اگر ہونے کی نوبت نہیں بھی آ گئی، دخول ہوتے جو ہے دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، اس کے بعد جو ہے بیوی شوہر کو ہٹا دیا، شوہر ہٹ گیا، پھر اس کے بعد لڑ لے کے جو ہے دونوں الگ ہو گئے، طلاق پڑ گئی، تو دخول تو ہو گیا نا، تو پھر پہلے والے کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ یہ مطلب ہونا چاہتا. کتنی اندر تک جاتے دیکھو ہمارے فقہاء بھی. لأنہ کمال ومبالغۃ فیہ، اس لیے کہ یہی کمال ہے اور مبالغہ ہے. والکمال قید زائد، اور کمال قید زائد ہے. اس میں انزال میں کمال ہوتا ہے، انزال میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ کمال ہوتا ہے اور مبالغہ ہوتا ہے. اور یہ کمال قید زائد ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف عمل کافی ہے، عمل کا کمال ضروری نہیں ہے. کیا بولنا چاہتے ہیں نا؟ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.